गांव में एक किसान रहता था जिसके 5 बेटे थे, हसन, आदिल, उमर, जैद और अली। किसान की बीवी की वफात के बाद किसान ने अपने बेटों को बेहतरीन तरबियत दी और इन्हें एक दूसरे के साथ तावन और मोहब्बत की तालीम दी। किसान की उम्र बढ़ती जा रही थी और वो जानता था कि अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उसने अपने बेटों को इकट्ठा किया और एक आजमाइश का फैसला किया ताकि वो जान सके कि इनमें से सबसे ज्यादा अक्लमंद और समझदार कौन है। किसान ने अपने बेटों को बुलाया और उनके सामने 5 मुख्तलिफ चीजें रख दी। जी पापा जान, आपने हमें बुलाया, सब खैरियत है ना? मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हें आज एक खास काम के लिए बुलाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सब मेरे बाद एक छोटी सी चीज को भी लेकर अपनी जिंदगी को किस तरह कामयाब बना सकते हो। तुम्हारे सामने ये 5 मुख्तलिफ चीजें रखी हैं। तुम सबको अपनी समझ के मुताबिक इनमें से किसी एक चीज का इंतखाब करना होगा और फिर उससे एक कीमती चीज बनानी होगी। जो सबसे ज्यादा कीमती चीज तैयार करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। किसान के बेटों के सामने 5 मुख्तलिफ चीजें रखी थी, जिनमें से एक बकरी, कुत्ता, तलवार, खेत के बीज और कुछ नकदी थी। सब ने जल्दी जल्दी से अपनी समझ के मुताबिक चीजों का इंतखाब किया और आखिर में नकदी बची जो कि छोटे बेटे के हिस्से में आई। इसके बाद वो अपनी इंतखाब की हुई चीजों को साथ लेकर अपने काम को निकल पड़े। चले हम अब देखते हैं कि किसान के बेटे किस तरह अपने काम को सरअंजाम देते हैं। सबसे बड़ा बेटा हसन, जिसने तलवार का इंतखाब किया था। हो तो अब मेरे पास है एक तलवार जो कि शाही तलवार से कम नहीं लग रही। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है मुझे इसे बेचना चाहिए और इससे जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं कोई नया और कोई अच्छा काम शुरू कर सकता हूँ। हसन इस तलवार को बेचने के लिए निकल पड़ा और चलते चलते उसने एक शानदार महल देखा। ओह, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। मुझे लगता है ये तलवार इस शाही राजे में बेचनी चाहिए। इसके बदले में मुझे अच्छी कीमत मिल जाएगी। वो महाराज के सामने हाजिर हुआ। महाराज, मेरे पास एक शाही तलवार है और मैं इस तलवार को बेचना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। और फिर मैंने आपका एक शानदार महल देखा तो मैंने सोचा क्यों ना ये शाही तलवार मैं आपको बेच दूं, क्योंकि ऐसी सुंदर तलवार आपके शाही घराने में ही होनी चाहिए। राजा को तलवार बहुत पसंद आई और इसके बदले में हसन को बहुत अच्छी कीमत मिली। हसन ने इस कीमत से एक कारोबार शुरू किया जिससे इसे काफी मुनाफा हासिल हुआ और जल्द ही उसने बहुत अच्छी खासी रकम जमा कर ली। किसान का दूसरा बेटा आदिल, जिसने कुत्ते का इंतखाब किया था और इस कुत्ते का नाम था टॉमी और आदिल को अपने टॉमी से बहुत प्यार था। ओ मेरे प्यारे टॉमी, अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम बहुत अच्छी कीमत जमा कर पाए और अपनी जिंदगी को कामयाब बना सके?
مجھے لگتا ہے مجھے تمہیں ایک اچھی ٹریننگ دینی چاہیے جس سے تم ڈاکو اور چوروں کو پکڑ سکو، اور اس کے بدلے میں ہم اچھی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ عادل نے اپنے ٹامی کو بڑی اچھی ٹریننگ دی اور ٹامی بھی بہت جلد سیکھ گیا۔ اب گاؤں میں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی یا کوئی چوری کرتا تو ٹامی جلد ہی اس کا پتہ لگا لیتا اور اس کے بدلے میں عادل کو پیسے ملتے۔ اسی طرح عادل نے بھی بہت جلد اچھی رقم جمع کر لی۔ کسان کا تیسرا بیٹا عمر، جس نے بکری کا انتخاب کیا تھا۔ اوہ، تم بہت شرارتی ہو میری پیاری بکری۔ ویسے تمہارا دودھ بہت مزیدار ہے، مجھے تمہارا دودھ بہت پسند ہے، اور مجھے لگتا ہے گاؤں کے لوگوں کو بھی تمہارا دودھ بہت پسند آئے گا۔ کیوں نہ میں دودھ کا وپار کروں؟ چلو آج سے میں تمہیں ڈھیر سارا پیٹ بھر کر چارہ کھلاؤں گا، اور اس کے بدلے میں تم مجھے ڈھیر سارا دودھ دینا۔ وہ دودھ میں گاؤں والوں کو بیچ کر پیسے جمع کروں گا، اور مجھے لگتا ہے میں جلد ہی اچھی رقم جمع کر پاؤں گا۔ عمر نے اپنی بکری کی اچھے سے دیکھ بھال کی۔ بکری کا دودھ بیچ کر اس نے بھی اچھی خاصی قیمت جمع کر لی۔ کسان کا چوتھا بیٹا، جس نے کھیت کے بیج منتخب کیے تھے۔ مجھے کھیتی باڑی کرنا بہت پسند ہے، بالکل بابا جان کی طرح۔ بابا جان کھیتوں میں کام کر کے اور اچھی فصلیں اگا کر اب تک ہماری پرورش کرتے آ رہے ہیں، اور اب سے میں بھی کھیتی باڑی کروں گا اور اچھی فصل اگاؤں گا، اور یہ اناج گاؤں والوں کو مہیا کر کے اچھا منافع کما پاؤں گا، بالکل بابا جان کی طرح۔ زید کو کھیتی باڑی میں بہت دلچسپی تھی۔ اس نے کھیتوں میں محنت کی اور اچھی فصل اگائی، اور اس کے بعد اناج گاؤں والوں کو مہیا کر کے اچھا سرمایہ جمع کر لیا۔ کسان کا پانچواں اور سب سے چھوٹا بیٹا، جس کے پاس نقدی آئی، وہ نقدی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا، کیونکہ نقدی اتنی کم تھی کہ اس سے صرف ایک وقت کا ہی کھانا لیا جا سکتا تھا۔ اوہ، یہ تو بہت کم پیسے ہیں، میں کیا کروں گا؟ اس سے قیمتی چیز کیسے تیار کر سکتا ہوں؟ اس سے تو ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے آئے گا۔ وہ چلتے چلتے تھک گیا تھا اور اس نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا سوچا۔ جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کر رہا تھا کہ اچانک سے ایک بوڑھی عورت علی کے پاس آئی۔ بیٹا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، مہربانی کر کے کیا تم مجھے کچھ پیسے یا ایک وقت کا کھانا کھلا سکتے ہو؟ علی سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ان کم پیسوں سے ایک قیمتی چیز بھی تیار کرنی تھی، جبکہ یہ بوڑھی عورت جس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ پھر اس نے دل بڑا کرتے ہوئے وہ پیسے اس بڑھیا کو دے دیے۔ جی دادی ماں، آپ پریشان مت ہو، میرے پاس یہ کچھ پیسے ہیں جو میرے کام تو نہیں آ سکتے، کم از کم آپ کے کام تو ضرور آئیں گے، آپ کو ایک وقت کا کھانا تو مل ہی جائے گا۔ بہت شکریہ میرے پیارے بچے، میں تحفے میں تمہیں یہ پتھر دینا چاہتی ہوں، تم اسے مجھ غریب کا تحفہ سمجھ کر رکھ لو، اور ہاں بچے، ہر پتھر نہیں ہوتا۔ اتنا کہہ کر وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی اور علی نے وہ پتھر اپنے پاس رکھ لیا۔
اس کے بعد وہ سوچنے لگا کہ اب وہ ایسا کیا کرے گا جس سے وہ کوئی قیمتی چیز تیار کر سکے۔ اتنے میں اس کے ہاتھ میں پتھر چمکنے لگا اور اس نے دیکھا کہ وہ پتھر ایک قیمتی ہیرے میں بدل گیا ہے، جس کو دیکھ کر علی بہت خوش ہوا۔ ارے واہ، یہ پتھر تو ہیرے میں بدل گیا ہے، یہ کیسے ہوا؟ اصل میں وہ بڑھیا ایک پری تھی جو کہ بڑھیا کے روپ میں علی کی آزمائش کر رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ علی بہت نیک دل ہے تو اس نے ایک پتھر دیا جو کہ جادوئی تھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ ایک ہیرے میں بدل گیا اور جس سے علی کی زندگی بدل گئی۔ اس نے وہ ہیرا بیچ کر ایک عالیشان گھر بنایا اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے خود کے رہنے کے لیے، اور اس کے بعد غریبوں کی مدد کی اور گاؤں کی حالت بہتر کی، اور جس چیز کی گاؤں میں کمی تھی اس کمی کو پورا کیا، جس سے سب لوگ علی کی بہت تعریف کرنے لگے۔ کسان نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور ان کی عقل مندی کی تعریف کی۔ شاباش میرے پیارے بچوں، تم سب نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ تم سب نے اپنی اپنی عقل کو استعمال کر کے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تم سب انعام کے قابل ہو، تم سب کو انعام دیا جائے گا۔ اور علی بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے انسان کو کتنی خوشی ملتی ہے اور اوپر والا اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ تم نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کا بھی خیال رکھا۔ تم نے سب سے اچھا کام کیا۔ کسان اپنے بیٹوں کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کے بعد اس کے بیٹے نہ صرف پیار سے رہیں گے بلکہ ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ کسان نے نہ صرف اپنے بیٹوں کو انعام دیا بلکہ ان کی کامیابی کی تعریف کی اور انہیں اور زیادہ ساتھ رہنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی تلقین کی۔